Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو اس سے اب جلدی سے بات کو بس سمیٹتا ہوں. تو اس سے خوب یاد رکھو کہ یہ جو گھروں میں لڑکیوں کے مسائل ہوتے ہیں, یہ دو طرح کی لڑکیاں, یا تو میرڈ ہوں گی یا ان میرڈ ہوں گی. میرڈ لڑکی اگر ڈپریشن میں جا رہی ہے تو بسا اوقات اس کا سبب ماں بھی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ, ماں کے حق تلفی میرا مراد نہیں ہے, لیکن ہوتی ہے بعض دفعہ. بعض مائیں بہت بد اخلاق ہوتی ہیں, بات بات پہ بیٹیوں کو ٹارچر کرنا, تانے دینا. میں خدا نخواستہ بیٹیوں کو ماؤں کے خلاف نہیں ورغلا رہا, مجھے ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہتے ہوئے, لیکن ہمارے سامنے بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ جب ہم اس کی ہسٹری میں گئے, گہرائی میں گئے ہیں, تو پتہ چلا اس بچی کو بیمار بنانے والی اس کی اپنی اماں ہے. 99% مائیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن 1% ایسی ہو سکتی ہیں. ماں کا بہت بڑا حق ہے, لیکن ماں کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ سختی کر کر کے بچیوں کو نفسیاتی مریض بنا دے. بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ ماں بنا دیتی ہے. بعض کیسز میں بیٹے کو باپ ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے. بعض کیسز, اکثر ایسا نہیں ہوتا, ماں باپ سے بڑا تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ اپنے ابا اور اماں سے بدگمان ہونا شروع ہو جائے. یہ بھی ڈر لگتا ہے. سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا, ہر صحیح بات کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے گھر کے اندر. بعض دفعہ پتہ, اور شادی کے بعد بعض دفعہ ساس کا سلوک یا شوہر کا سلوک ایسا ہوتا ہے, یا نندوں کا جٹھانیوں کا ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے. بجائے اس کے کہ یار ان کو الگ کیا جائے, ساس سے الگ کر دو, جٹھانیوں دیورانیوں سے الگ کر کے الگ گھر میں لے کے دو. لوگ کیا کرتے ہیں, خام خواہ کا اس کو بقراتیاں افلاطونیاں دکھا کے پھر جن چڑیل بھوت اور روحانی اور یہ سب کرا کے اس لڑکی کا اور زیادہ بیڑا غرق کر دیتے. اور ایسا بھی بعض دفعہ ممکن ہے کہ بہو ساس کو نفسیاتی مریضہ بنا دے, پاسبل یہ بھی ہے. جو ہلکا ہوگا نا, جو بھاری ہوگا وہ کیا آ جاتا ہے, مکھنچو ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھما کون رہا ہے اور سیدھی سیدھی بات کون کر رہا ہے. وہ بھی جذبات سے متاثر ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار میری بیگم صحیح کہہ رہی, میری اماں صحیح کہہ رہی, میری بہنیں صحیح کہہ رہی ہیں. ابے بھائی چھوڑ دو اس بحث کو, تم فلسطین اور اسرائیل میں کون صحیح کہہ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے, ان کی لڑائی ہے. اس میں تو سلو کرانے کی کوشش کرو, کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو. نہیں ہوتا, الگ الگ باؤنڈری. یہ تمہارا انڈیا پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا بھائی, باؤنڈری کھینچو یار. یہ تمہاری ادھر سے کوئی فوجی ادھر آیا نا, خیر نہیں ہے. ادھر کا فوجی کوئی سلپ ہو گئی بھی وہاں چلا گیا, خیر نہیں ہے. وہاں سے کوئی پھسل کے بھی آیا, ہم چائے ایک دفعہ پلا کے ہم نے بھیجا ہے, ہمیشہ دودھ پتی نہیں ملے گی. ایک دفعہ یہ نہیں کہ اب جو بھی آ رہا ہے ہم دودھ پتی, ہمارے پاس بھینس کا دودھ مہنگا ہو جائے گا بھائی, اتنی دودھ پتی کہاں سے لائیں گے ہم. تو اب یہ تھوڑی اجازت دی جا سکتی ہے کہ پھر آپ جہاز لے کر آئیں, پھر ہم نہلا دھلا کے چائے پلا کے نسوار کھلا کے تمباکو کھلا کے چل بھائی. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پان مہنگا ہو جائے گا, دیواروں پہ ہمارا کلر ہی پان کی پیکوں سے ہوتا ہے. ہمارے نوٹوں کی اور کرنسی کے جو قومی نشان ہے وہ پان کی پیکوں کی تھوکیں ہیں, چھاپ رہے ہوتے ہیں پان کی وہ لگا کے. تو ہمارے یہاں پان مہنگا ہوگا, ہمارے یہاں چائے مہنگی ہو جائے گی, ہم اتنی چائے افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب پھڈا یہ نہیں ختم ہوگا, پھڈا ایسے ختم ہوگا بھائی لکیر ہے. اب یہاں سے کسی کو ادھر سے ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ساس بہو میں, نندو جٹھانیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لکیر کھینچو. کیا کرو, لکیر کھینچو, باؤنڈری بناؤ. آپ کا کچن یہ, آپ کا واش روم یہ, آپ کا کمرہ یہ, ساس کا یہ والا, ٹھیک ہے نا, یہ الگ پورشن, ان کا الگ پورشن. اس طرح سے تو حل ہو سکتا ہے. چن چڑیل بھوت سے حل بولو نہیں ہو سکتا. یہ تمہیں, یہ اپنے گھر کے مسئلے حل نہیں. جن تمہارا جو چڑیل اور بھوت اتار رہا ہے نا, اس کو بول تو بتا, تو اپنے گھر کے حالات بتا. وہ کہے گا میں نے اپنی بیوی کا جن اتارنے کے لیے کسی اور بزرگ کے پاس بھیجا ہوا ہے اس کو اس کے اپنے حل نہیں ہو رہے مسئلے. تو اللاجیکل کام آج مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. بیان کہاں سے شروع ہوا تھا, کدھر چلا گیا, لیکن جو گیا بہرحال اللہ اسی میں خیر ڈال دے. مقصد تو ہوتا ہے کہ انسان کا بچے, ہم سب انسان کے بچے بن جائیں, الٹی باتیں کرنا ہم لوگ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے بتایا ہے نا کہ انڈیا پاکستان میں محبت ہو ہی نہیں سکتی, یہ موجودہ حکومت کے بارے میں
کہ جو انڈیا کی موجودہ حکومت ہے نا اس کی پالیسیوں سے لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتی. باقی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ محبت نہ ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑائی کیا ہو, انڈیا پاکستان کی لڑائی ختم ہو, دونوں ملکوں میں تجارت کو فروغ ہوگا, اور وہاں کے مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں, جو لبرل ہندو ہیں, جو پڑھے لکھے ہندو ہیں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی کیا ہونی چاہیے, پھڈے بازی ختم ہو, تجارت ہو, دونوں ملکوں میں آنا جانا ہو. یہاں کتنے سارے جو اردو اسپیکنگ ہیں ان کے اصل انڈیا سے آئے ہوئے ہیں. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ یار ہم جائیں, اپنا سہارنپور دیکھیں, سنسارپور دیکھیں, دارالعلوم دیوبند دیکھیں, مظاہر علوم دیکھیں, تو یہ پھڈے بازی میں ویزا ہی نہیں ملتا. سمجھتے ہو, انڈیا میں بہت لوگ ہیں بلانا چاہتے ہیں, آپ آ جاؤ, ہمارا بھی دل چاہتا ہے. ہمارے والد صاحب تو جایا کرتے تھے ہر سال. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی ہو, دودھ پتی ایک دوسرے کو پلائیں, مگر اس اسٹائل, یہ والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جہاز سے, جنگی جہاز سے نہ آئیں, آپ PIA سے آئیں. یہ جو آپ چائے پینے کے لیے ہواؤں جہازوں میں اڑ کے آ رہے ہیں, دھماکے کر کے چائے پی کے جا رہے ہیں, یہ چائے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں, محبت سے بتا کے آئیں بھی چائے پینے آ رہا ہوں, تاکہ ہم بھی جائیں چائے پینے کے لیے. کیا خیال ہے؟ دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے آئیں جائیں, ویزے ملیں, یہاں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں جائیں, وہاں کے یہاں آئیں, تو اس میں تو فائدہ ہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے لڑائی کی کبھی امیدیں تمنائیں مت لگاؤ, یہ نہ چاہو کہ ہماری لڑائی ہو. اصل اسلام میں یہی ہے کہ بھائی سلو. آگے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا, ہاں اگر لڑائی میں جھونک دیا جائے تمہیں تو پھر تم نے جواں مردی سے لڑنا ہے, پھر بزدلی نہیں دکھانی ہے. تو اسلام کا موقف اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھلے دودھ مہنگا بھی ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوگی, اگر تمیز سے چائے وائے پیے نا پھر ٹینشن نہیں ہوگی کہ کوئی بات نہیں اگر دودھ یا بھینسیں مہنگی ہو جائے تو. اچھا بھائی, یہ نکاح ہے طلحہ اکبر ول خورشید اکبر صاحب کا, آپ ہیں ماشاء اللہ. دلہن کے وکیل, دلہن کا نام ہے پروشا شکیل بنت شکیل اختر, اور دلہن کے وکیل ہیں شکیل اختر. کہاں ہیں بھائی دلہن کے وکیل؟ جناب شکیل اختر صاحب, آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں 75,000 مہر میں پروشا شکیل بنت شکیل اختر کا نکاح طلحہ اکبر ول خورشید اکبر سے کروں, اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب طلحہ اکبر ول خورشید اکبر, میں نے 75,000 مہر میں آپ کا نکاح پروشا شکیل بنت شکیل اختر سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکت زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما, تادم حیات کامیاب اس دیواجی زندگی نصیب فرما. آپس کے اختلاف انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندانوں کو آپس کے اختلاف انتشار, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ بہت مبارک کرے آپ کو. جی ادھر آؤ, ذرا یہ اتنی زور زور سے, یہ میرا بیٹا ہے آمین کہہ رہا ہے بہت زور زور سے شادی میں. آ جاؤ, شاباش. اس کی مجھے آمین پہ ہنسی آ رہی تھی. ادھر آ جاؤ یار, ادھر آ جاؤ. میں دعا مانگ رہا ہوں نا, اللہ ان کو کامیاب کہہ رہے ہیں آمین زور زور سے. اس کو یہ ہے کہ میری بھی شاید ہو جائے گی.
یہ انڈیا پاکستان کی بات چل رہی تھی نا, اور نکاح بھی میں نے پڑھایا, تو ایک دم مجھے نکاح کے دوران ایک بات یاد آئی کہ اگر انڈیا پاکستان والے آپس میں شادیاں شروع کر دیں تو کتنے اچھے تعلقات ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟ میری بھی انڈیا میں شادی ہوتے ہوتے رہ گئی, ویزا ہی نہیں دیا مودی صاحب نے نا, ویزا ہی نہیں مل رہا. تو اگر یہاں والے وہاں, وہاں والے یہاں کریں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ایک شادی میں ممکن نہیں ہے, 2-4 شادیوں کا رواج ہو. وہاں کے مسلمان جو مرد ہیں 2 شادیاں وہاں کی کریں, 2 پاکستانی لڑکیوں سے کریں. یہاں کے پاکستانی بلکہ فوجیوں کی کراؤ. حقیقت ہے. ابھے نندن کی ایک شادی یہاں کراؤ, کیا خیال ہے؟ کوئی ہندو دیکھ لو, ابھے نندن تو میرے خیال نام سے لگ رہا ہے ہندو ہی ہے نا, تو کوئی ہندو دیکھ لو یہاں پہ, 2 ہندو یہاں کی ابھے نندن سے, 4 ہندو کرا دو جب کرا ہی رہے ہو. ان کے ہاں تو کوئی مذہب پہ کوئی ہے ہی نہیں نا, تو جتنی چائے کر لو, ہمیں کوئی اعتراض. پھر چائے بھی آپ کا سسرال پلائے گا آپ کو, یہ ذہن میں رکھنا. تو چلو 2 سے شروع کرتے ہیں نا. 2 شادیاں ابھے نندن کی یہاں ہندو لڑکیوں سے ہو جائیں, اور یہاں کے ہندوؤں کی وہاں کی 2 ہندو لڑکیوں سے ہو جائیں. یہاں کے مسلمانوں کی 4 شادیاں, ایک مرد کی وہاں 4 عورتوں سے, 2 یہاں کی, یہاں والے کہاں جائیں گے پھر, 2 یہاں سے اور 2 وہاں سے. وہاں کے مسلمان کی 2 وہاں سے, 2 یہاں سے. دیکھو تعلقات اچھے نہ ہو تو میرا نام بدل دینا, باؤنڈری ختم ہو جائے گی بھائی, باؤنڈری ختم ہو جائے گی. بولے میں اپنی نانی سے ملنے جا رہا ہوں تو مجھے بارڈر پہ کیوں چیک کر رہا ہے بھائی؟ تو جو بارڈر پہ کھڑا ہوگا اس کی خود ممانی یہاں رہتی ہوں گی. تو یہ بہت بہترین ذریعہ ہے تعلقات کو بحال کر دے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح جس دن کیا, اسی دن سے ابو سفیان کی دشمنی آپ سے کم ہو گئی. نکاح بہت بہترین ذریعہ ہے جوڑ کا. مانے کوئی نا, ہماری پالیسیوں پہ عمل نہیں لوگ کر رہے بس.